ہوتا. آدمی ترقی کرتا ہے, میرے بھی غریب رشتہ دار ہیں, جب آدمی ترقی کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ان کو بھی اٹھائے. ایک فیملی وہی ہو. جب ملک ترقی کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ جو روسا اور جو امیر ہو گئے تو ان سے ٹیکس کر غریبوں کو بھی ساتھ اٹھائے. یہ ہوتی ہے فیملی. اچھا, دنیا کو اگر فیملی نہیں سمجھا جائے, دنیا کے اندر انسانوں کی قیمت مختلف ہو, جو لاکربی کے اندر جو مر گئے مثال کے طور پر ان کی ویلیو $6 ملین پر پرسن ہو اور باقی جو مرے ان کی کوئی قیمت نہ ہو, تو یہ دنیا اپنے ساتھ ناانصافی کرتی ہے اخلاقیت کے اعتبار سے. پاکستان نے 35 لاکھ افغان ریفیوجیز کو پناہ دی, 35 لاکھ, اور آج بھی 20-25 لاکھ ہیں, اور اس کی معاشرے نے بڑی قیمت ادا کی. یعنی کلچر, کلاشنکوف, بازار جناب, انڈسٹری, ٹرانسپورٹ. مگر مجال ہے کسی سیاستدان نے اور کسی نے ریزسٹ کیا ہو. آج تک ریزسٹنس کوئی پیمانے پر نظر نہیں آتا, خبر بھی نہیں بنتی. صدر ڈاکٹر عارف الوی کراچی میں بیرونی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں یورینیم کے وسیع ذخائر موجود ہیں. بجلی کی پیداوار کے لیے جوہری توانائی نہایت اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر. ویلکم بیک ویئرز. آپ گفتگو سن رہے تھے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی تقریب سے خطاب کرتے. میں چاہوں گا حسن, آرگومنٹ ہمارا بیچ میں رہ گیا تھا, اس کو اگر ہم مکمل کر لیں. بات یہی ہو رہی تھی کہ یہ جو اب پروسیس شروع ہوا ہے اس کو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اور جو سی چینج آپ یہی کہتے ہیں کہ جو ان علاقوں میں لوگ واقف ہوں وہاں یہ ایکسرسائز کا ہو جانا ان اٹ سیلف بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اتنے میٹر نہیں کرتے تھے وہ جو 12 تھے. ابھی یہ 16 ہے اور 21 ٹوٹل یہ آئیں گے, جس میں خواتین بہت بڑی چینج ہے. پولیٹیکلائزیشن آف دا یہ مین سٹریمنگ یہ. اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس وقت حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا, 16 سیٹیں ہیں بلکہ 21 سیٹیں ہیں, اس پہ آپ کی حکومت ادھر ادھر ہو سکتی ہے, لیکن کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے, یا سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کوئی ابھی تک آپ کو کوئی ہینڈ ملا ہو کہ اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ فوج کو جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے باہر ہونا چاہیے, اندر پولنگ بوتھ. دیکھیں یہ بات اگر آپ کہتے ہیں, وہ بات آپ کو ہے کہ 25 جولائی کو جب الیکشن ہو رہے تھے لاسٹ ایئر, تو یہی ڈیمانڈ اس وقت بھی تھی. میرے خیال میں اس کو اگر جس طرح ہم بریک کے دوران بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر فوج لاسٹ ٹائم تھا, آپ نے بھی ووٹ پول کیا تھا, میں نے بھی کیا تھا, ہم نے بھی ادھر اسلام آباد میں گاؤں میں گئے تھے, تو فوج ہی تھا جو وہ پولنگ سٹیشن کے اندر بھی کھڑا تھا نا, تو وہ سائڈ کونے پہ کھڑا تھا, اور کوئی میں نے تو نہیں دیکھا تھا. حالانکہ جب میں پولنگ سٹیشن اندر جا رہا تھا تو ایک خاتون باہر آئی اور اس نے مجھے ایسا نقشہ پیش کیا جیسے کہ اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب میں گیا, میرے پاس جرنلسٹ کا کارڈ بھی تھا, میں 2 اور پولنگ بوتھ بھی چلا گیا, پھر ساتھ ہی بیوی بھی ساتھ تھی, تو دوسرے خواتین والے جب اس سے پوچھا تو فوج. اور اچھی بات جو تو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, میرے خیال میں اس دفعہ بھی ہوگی, کہ پولنگ سٹیشن کے باہر جو ہے 500 میٹر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے جو آفیسز تھے, مطلب یہ نہیں تھا کہ پولنگ سٹیشن کے بالکل سامنے جو ہے نا ایک جمگٹا لگا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ابھی تک جو پروسیس چلی ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ, جس کو میں کیمپین کہتا ہوں, 18 دن اور ایکسٹینڈ ہو گئے, ابھی تک کوئی واقعہ, حالانکہ یہ ملٹری آپریشنز ریڈ ایریاز تھے, اتنی بہت زیادہ ہر جگہ پہ ملٹری آپریشنز ہوئے تھے, ملٹری کے خلاف جو ہے ایک ٹائم پہ ایک گروپ نے اٹھ کے وہ بھی کیا تھا, لیکن اس کے بعد آپ نے خڑ کمر کا واقعہ بھی ہوا تھا, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے نہیں دیکھا گزشتہ مہینے میں یا 2 مہینے میں کسی چیک پوسٹ پہ کوئی برا واقعہ ہوا ہو, کسی نے کسی کو روکا ہو. وہ جو میں نے کہا نا کہ اپ ٹو دا بارڈر ایریا لوگ گئے ہیں, لوگوں نے کیمپین, اور اب اس وقت ووٹ بھی کاسٹ کر رہے ہیں. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب, سر وے فارورڈ بتائیے گا. ہم نے گفتگو کی کیونکہ ہمارا سیگمنٹ کا وقت اب اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کیا وے فارورڈ اب ہونا چاہیے؟ ڈیموکریٹائزیشن ہو رہی ہے, پیس ریسٹور ہو گیا ہے, واٹس دا وے فارورڈ ناؤ؟ اگر ہم اس سے آگے چلیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ان قبائلی اضلاع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنسولیڈیشن فیز میں ہیں. یعنی جو چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کرانی تھی انٹروڈیوس کرا دی, ابھی اس کو اپنی اپنی جگہوں کے اوپر سٹیبلائز کرنا ہے. چاہے وہ کورٹس ہیں, انہوں نے فنکشن ہونا ہے,
وہاں پر جو تھوڑی بہت چینجز ہے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ڈیلیڈ جسٹس وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو وی شوڈ بی آن دی لک آؤٹ کہ یہ سسٹم ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے بہت انسٹیٹیوشنز بنانے بھی ضروری ہے. جی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے. بس میں سر تھینک یو، آپ کا انپوٹ آگے لاسٹ کومنٹ میں لے لوں. پولیٹیکل پارٹیز کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ الیکشن وہ لڑ رہی ہیں، اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اس کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ ہاں وہ یہ کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صرف سمبولک نہیں ہونی چاہیے، یہ پراپر جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو پورا کریں، اور ان کو بھی ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہونا چاہیے، اور سب پولیٹیکل پارٹیز کو. وہاں پہ اگر صرف ایک پولیٹیکل پارٹیز جس کی حکومت ہو یا صوبے میں اگر صرف وہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ہو تو وہ یہ چیزیں فروٹفل ثابت نہیں ہوگی. ہاں سب کو، کیونکہ وہاں پہ ڈائیورس، جس طرح ہم نے بات کی ڈائیورس وہاں سے وہ کینڈیڈیٹس پاس ہو کے آئیں گے، تو سب کو حصہ ملنا چاہیے، اور سب کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں فاٹا اسپیشلی جو قبائلی علاقہ ہے اس کے حوالے سے اسے شامل کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو وہاں کے علاقے میں چونکہ مختلف قوموں سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، مکے میں بات کر رہے تھے تاکہ سب کی نمائندگی ہو، سب کی ہو، کوئی ڈپرائیو فیل نہ کرے. ہاں وہ، اور اسپیشلی خواتین بھی آ رہی ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ایک وہ یعنی اچھی پروگریس ہے کہ خواتین کو بھی، اور یہ کمبینیشن آف ینگ اینڈ اولڈ، بالکل یہ بڑی بات، ایجوکیٹڈ اینڈ لیس ایجوکیٹڈ. بالکل. اور خواتین کا سب سے وہ ضروری اس لیے کہ 11 لاکھ تو صرف خواتین ووٹرز ہیں، 16 لاکھ جو ہیں وہ مرد ہیں، تو ان کو بھی ایک موقع ملے گا کہ وہ بھی ڈیسیجن میکنگ میں ان کے حوالے سے جتنی بھی وہاں پہ بات ہوگی، فیصلے ہوں گے، تو وہ بھی اس کا حصہ بنیں گے. تو سب کو ساتھ مل کے لے کے جانا چاہیے صوبائی حکومت کو. حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ٹیپو آپ کا بہت شکریہ، بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کیا اور ہمارے نمائندگان سے ہم نے گفتگو کی. ویورز، ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. 16 نشستوں پر انتخاب لڑا جا رہا ہے، جو 7 قبائلی اضلاع ہیں وہاں پر. اب پولنگ کا وقت صبح 8 سے شام 5 بجے ہے. 5 بجے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. خوشائند بات ہے، تاریخی ہے، اس لیے ہم اس میں بیٹھ کر ٹرانسمیشن بھی کر رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں. لیکن کام اس وقت مکمل ہوگا جب انشاءاللہ یہاں سے نمائندگان عوام کے ووٹ سے آئیں گے اور پھر اسی عوام کی محرومیوں کے ازالے کے لیے، ان کی پسماندگی کی خاتمے کے لیے اپنا متحرک اور کلیدی کردار ادا کریں گے. اور جیسے کہا گیا، سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں بڑا رول ادا کرنا ہوگا، کیونکہ یہی انسٹرومنٹ آف چینج ہوتی ہیں. تبدیلی کا جو اعلیٰ کار بنتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہاں پر ان کے فٹ سٹیپس نظر آ رہے ہیں. فوج نے اپنا کام کیا ہے، پیس لے کر آئی ہے. اب سویلین گورننس کو بھی بہتر بنانا ہوگا، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا جب یہاں سے نمائندگان آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے کہ یہاں پر تبدیلی حقیقی معنوں میں لے کر آئیں. ٹرانسمیشن کا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. نیوز بریک کے بعد ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا دیگر مہمانوں اور اینکرز کے ساتھ. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشن ٹیم کی جانب سے اللہ نگہبان.